ہم سب کے پاس اپنے مالکانہ حقوق ہیں. آپ اپنے مالک خود ہیں، میں اپنا مالک خود ہوں. ہم کچھ کماتے ہیں تو ہماری جان پہ لگتا ہے، ہمارے رشتہ داروں پہ لگتا ہے. ہم چیزیں خرید سکتے ہیں، ہم پراپرٹی رکھ سکتے ہیں، ہم بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں فریڈم دیتے ہیں. ہم ووٹ ڈال سکتے ہیں. ہمارے حقوق ہیں آج. مگر یاد رکھیے گا کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ تھے، کروڑوں کی تعداد میں ہسٹری کے اندر، جن کے پاس اپنی جان کے مالکانہ حقوق نہیں تھے، جو کہ اپنے ہی اونر نہیں تھے. وہ لوگ کون تھے؟ وہ غلام تھے، وہ لونڈیاں تھی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ خدا بھی ان پہ خاموش رہا. آج آپ کو بہت سے مذہب کے لوگ ایسے کہیں گے کہ بائبل میں غلامی الاؤ کی گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن میں الاؤ کی گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسلمان غلام اور لونڈیاں رکھتے تھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس وقت کی ضرورت تھی. کرسچن رکھتے تھے تو اس وقت کی ضرورت تھی. یہ باتیں آپ کو لوگ بارہا اپنے اپنے مذہبوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہتے ہوئے دکھائی دیں گے. مگر مجھے افسوس کے ساتھ آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ ایک لیم ایکسکیوز ہے. کیونکہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا سب کچھ کر سکتا تھا، خدا کے حق میں کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، اور خدا یہ چاہتا تھا کہ انسان غلام نہ بنے، تو خدا نے ایسا کیوں نہ کیا؟ خدا نے اپنی کتابوں میں کلیئر کٹ کبھی یہ لکھا نہیں کہ غلام بنانا غلط ہے. بائبل میں کہیں یہ نہیں لکھا گیا کہ غلام اور لونڈی مت بناؤ، یہ گناہ ہے. اس کو گناہ نہیں قرار دیا گیا، بلکہ غلام اور لونڈیاں رکھنے والے خدا کی بادشاہی میں ویسے ہی شامل ہوں گے جیسے کہ آج کے لوگ جو غلام اور لونڈیاں نہیں رکھتے. یسوع نے کبھی کوئی کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ غلام اور لونڈیوں کے خلاف نہیں دی، بلکہ یسوع کی تمثیلیں یا پیرابلز کے اندر لونڈیوں اور غلاموں کو برا دکھایا گیا بجائے کہ ان کے اونر کے. یعنی وہ اونر جو کہ لونڈی اور غلام کو اپنے پاس رکھ کے اس کی ہڈیوں سے خون نکال کے پیسے کماتا تھا اور اس کے خون پسینے کی کمائی کھا جاتا تھا، ایک بھیڑیے کی طرح، ایک مکڑی کی طرح، ایک مکار کی طرح. یسوع نے اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کہا. یسوع کو بہت سے لوگ ایز اے جیزس کو ایک بہت زبردست کیریکٹر کے طور پہ دیکھتے ہیں، مگر یسوع کی پیرابلز میں وہ ہے کہ ہاں جی ایک آدمی نے باغ لگایا اور وہ دے کے مزدوروں کو اور غلاموں کو چلا گیا، اور جی جب اس نے بھیجے لوگ مزدوری کے لینے کے لیے تو کیا ہوا جی، منافع لینے کے لیے یا پروفٹ لینے کے لیے جب لوگ بھیجے تو انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا، وہ پروفٹ نہیں دے رہے تھے. پھر اس نے بیٹا بھیجا، انہوں نے مار دیا اس کو. تو یسوع کیا دکھا رہا ہے؟ غلام اور خادم کو برا دکھا رہا ہے، جو کہ خود یسوع کے کیریکٹر کا ایک بہت بڑا نیگیٹو پوائنٹ ہمیں دکھائی دیتا ہے. کہ یسوع ایسا کیسے سوچ سکتا ہے کہ معاشرے کے پہلے ہی پسے ہوئے کمزور لوگوں کو یسوع ہی برا دکھا رہا ہے، اور یسوع دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے جان دیتا ہوں. تو بھائی وہ غلام بھی تو انسان تھے، کیا یسوع ان کے لیے جان نہیں دے رہا تھا؟ کیا یسوع ان کی آزادی کی بات نہیں کر سکتا تھا؟ دوسری طرف حضرت محمد کو دیکھیں تو حضرت محمد نے تو غلامی کو کیا، غلامی سے پروفٹ ہی کی ہے. حضرت محمد نے تو غلام اور لونڈیاں تحفے میں بھی قبول کی ہیں، اور اس کے ساتھ خود بھی تحفے میں دی ہیں. اور اس کے علاوہ حضرت محمد نے لونڈیوں کے ساتھ مباشرت بھی فرمائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جنگوں میں لونڈیاں اور غلام بھی بنائیں. اور بہت سے لوگ آپ کو ڈاکٹر اسرار جیسے، غامدی صاحب جیسے، انجینئر صاحب جیسے آپ کو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ حضرت محمد کے قانون کے مطابق، اسلامی شریعت کے مطابق لونڈی صرف اور صرف جنگ کے میدان میں بن سکتی ہے. مگر یہ بات سراسر جھوٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کی اپنی ولد حضرت ماریہ القبطیہ، جو کہ ایک کاپٹک کرسچن تھی، جو کہ مصر کے کرسچن حکمران مکوکس نے رسول اللہ کو تحفے میں دی تھی. ماریہ اور اس کی بہن سیرین، یہ دونوں رسول اللہ کو تحفے میں ملی تھی. یہ جنگ کے میدان سے رسول اللہ نہیں لے کے آئے تھے. اور بعد میں انہی کے بطن سے رسول اللہ کے چہیتے فرزند حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی. حدیث اور تاریخ سے یہ بات ثابت ہے. اور حضرت محمد، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی شریعت میں صرف جنگ کے میدان میں لونڈی بنانے کی اجازت ہے، تو سیرین اور ماریہ القبطیہ دونوں بہنیں
اس پہ پورا نہیں اترتی. اور ان کے یہ دونوں صرف لونڈیاں ہی نہیں آئی تھی، ان کے ساتھ ایک خواجہ سرا بھی آیا تھا رسول اللہ کو تحفے میں، اور یہ سب کچھ رسول اللہ نے قبول کیا تھا. اور ساتھ ایک گدھا بھی آیا تھا. تو دیکھیں، گدھا اگر آپ تحفے میں لے رہے ہیں، عورت بھی آپ لے رہے ہیں، اور ایک خواجہ سرا بھی آپ تحفے میں لے رہے ہیں. اس کے علاوہ رسول اللہ نے جنگ کے میدان سے پکڑ کے لونڈیاں آگے بھی دی. جیسے کہ اس کے علاوہ کرفا کو جب رسول اللہ نے قتل کرا دیا تو اس کی بیٹی، جو کہ عرب میں جس کی خوبصورتی ساری جگہ مشہور تھی، رسول اللہ کو ملی، اور ایک صحابی کو ملی، اور رسول اللہ اس سے وہ مانگتے رہے وہ لڑکی خوبصورت. اور بعد میں کیا ہوا، تاریخی کتابوں میں یوں لکھا کہ رسول اللہ نے وہ لڑکی لے کے کفار مکہ کو دی اور اپنے قیدی چھڑوائے. تو آپ یہ بھی یہاں پہ دیکھیں کہ لونڈی ادھر اس رسول اللہ نے نہ صرف لی بلکہ دی بھی. تو یہ بھی یوز ہوئی. مگر آپ کو یہ بات سوچنی ہے کہ خدا اگر آپ کا اللہ اور آپ کا گاڈ اگر سچا ہے اور واقعی وہ انسان سے محبت کرتا تھا، تو وہ کیسے غلامی کو انڈورس کر سکتا ہے؟ کیونکہ غلامی تو انسان کے اوپر وہ حد لگاتی ہے کہ انسان اپنی ذات کا مالک نہیں. ایک لونڈی جب آپ کو ملتی ہے تو آپ اس سے سیکس کر لیتے ہیں، تو کیا یہ ریپ نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی مرضی تو نہیں ہے نا اس میں. آج تو ریپ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی اپنی بیوی سے بھی اس کے کنسنٹ کے بغیر سیکس کرے گا تو وہ ریپ کاؤنٹ ہوتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ لونڈی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک 14 سال کی لونڈی ہے اور اس کا 70 سال کا مالک ہے، تو کیا وہ لونڈی اس بات پہ خوش ہے کہ میں اس کے ساتھ ہی رہوں گی؟ یا اس کا بھی دل کرتا ہوگا کہ میری بھی شادی ہو، کوئی مجھے بھی پیار کرنے والا ہو، میرے بچے ہوں، میں آزاد رہوں، میں کسی کے لیے کام نہ کروں، میں کسی کا سیکس آبجیکٹ نہ ہوں، بلکہ میں ایک پراپر بیوی اور ماں بن کے رہوں. کیا اس کی خواہش نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا آپ لوگ اس بات کو سوچنے پہ مضر نہیں ہیں؟ آپ سوچ نہیں سکتے اس بات کو؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ بات آ نہیں سکتی کہ ایک انسانوں کے دل انسانوں جیسے ہوتے ہیں، لڑکیوں کے دل لڑکیوں جیسے ہوتے ہیں؟ آج آپ کی کون سی بہن اور بیٹی ہے جو کہ 70 سال کے بابے کے ساتھ سیکس کرنا پسند کرتی ہے، جو کہ کسی نوجوان راجہ اندر کے خواب نہیں دیکھتی؟ مجھے بتائیں کون ہے ایسی؟ کوئی ہے ایسی لڑکی آپ کی نظر میں؟ ہے ایسی کوئی بھی لڑکی جو کہ اس طرح سے نہیں سوچتی؟ تو پھر آپ آج سے 1400 سال پہلے رہنے والی ماریا القبطیہ کے بارے ہی سوچ لیں. اس کی بھی عمر 20 سال سے کم تھی. تو کیا وہ بڑی خوش تھی کہ اس کے ساتھ ایک 60 سال کا شخص سیکس کرتا ہے؟ کیا اس کا دل نہیں تھا کہ وہ بھی کسی نوجوان شخص سے شادی کرتی، خوش رہتی، اپنی زندگی میں ٹھیک ہوتی، یا کسی بھی اور عورت کا؟ مگر اس انسان کی، اس عورت کی اپنی آزاد مرضی کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے لیے آپ کو کیا چیز مجبور کرتی ہے؟ آپ کی ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ اس کی بھی مرضی، اس کی بھی خواہش، اس کی بھی زندگی، اس کی محبت، اس کے جذبات سب کچھ تھے؟ کیونکہ انسان جذبات، محبت، دکھ، درد، خوشی، ہنسی کے بغیر تو مکمل نہیں ہوتا نا. اس کو تو آپ انسان ہی نہیں کہہ سکتے جس کو نہ ہو. تو پھر خود سوچئے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی لڑکی جس کو بس آپ نے ایک جانور کی طرح اٹھا کے بیچ دیا، اور پھر اس کے مالک کی مرضی ہے وہ اس سے جو مرضی کرائے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بڑی خوش ہوگی؟ کیا نکاح میں ایجاب و قبول کہنا، قبول 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 کہنا، کیا عورت کی مرضی پہ نہیں ہے؟ لونڈی کو یہ کیوں نہیں ملتا؟ کیا آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی اجرت آپ کو ملتی ہے، وہ آپ کو کیوں نہیں مل رہی؟ عزت صرف ایک آزاد عورت کی کیوں ہے، لونڈی کی کیوں نہیں ہے؟ یہ بہت بڑے سوالات ہیں. آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ ان لڑکیوں کی جگہ ہوتے جن کے گاؤں کے اوپر کچھ لوگوں نے حملہ کر کے سب مردوں کو مارا، سارا مال اسباب لوٹ لیا، عورتوں کو، لڑکیوں کو لونڈیاں بنا لیا. اب ایک لڑکی آپ فرض کر لیں، ایک لڑکی ہے، اس کا نام رابعہ ہے، کسی گاؤں میں رہتی تھی نجد میں. مسلمانوں کے مجاہدین آئے، انہوں نے حملہ کیا، انہوں نے آدمیوں کو مار دیا، مال اسباب لوٹ لیا. اب رابعہ کی ایک بہن ہے، اس کا نام ہے اندلیب، اس کی ماں ہے، اس کا نام ہے جی فاطمہ، اس کے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں. اور اب مجھے بتائیں کہ کیا مسلمان کیا کریں گے کہ وہ لونڈیاں، یہ جو تینوں ماں بیٹیاں لونڈیاں بنی ہیں، کیا ان کو ایک کو ہی مل جائیں گی ساری؟
کوئی ملے گی مکے والے کو، کوئی ملے گی مدینے والے کو، کوئی ملے گی طائف والے کو، کوئی ملے گی کسی اور جگہ والے کو۔ تو اب وہ جو رابعہ ہے، رابعہ مل گئی کسی ایک صحابی کو، اندلیب مل گئی دوسرے صحابی کو، ماں مل گئی تیسرے صحابی کو، اب کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ایک بار بعد میں کیا زندگی میں ایک دوسرے کی شکل بھی وہ دیکھ پائیں گی؟ باپ بھائی تو مر گئے، چھوٹے بھائی جو ہے کوئی 4 سال کا، کوئی 6 سال کا، کوئی بہن ہے 3 سال کی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جہاں ماں جائے گی وہیں جائیں گے وہ؟ نہیں، بکھر جائیں گے سب۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ ان کی جگہ ہوتے، 2 منٹ کے لیے یہ بھول جائیں کہ آپ کی ٹانگوں کے درمیان کچھ ایکسٹرا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو بڑے مرد سمجھ رہے ہیں۔ سمجھ لیں 2 منٹ اگر آپ عورت تھے اور وہی لونڈی عورت تھے، تو مجھے بتائیں آپ کس آسمان کو روئیں گے؟ اللہ کے آسمان کو، خدا کے آسمان کو، حبل کے آسمان کو، یہوہ کے آسمان کو، کرشنا کے آسمان کو، کس کے آسمان کو روئیں گے؟ جس نے آپ کے اوپر پہاڑ توڑ دیا، جس نے آپ کے اوپر بجلیاں گرا دی، جس نے آپ خود سوچیں اگر آپ کو آج یہ پتا چلے کہ آپ اپنی زندگی میں اب دوبارہ اپنے رشتہ داروں بہن بھائیوں کی شکل دوبارہ کبھی نہیں دیکھیں گے، تو آپ کو کیا فیل ہوگا؟ کیا آپ بڑے خوش ہوں گے؟ اور پھر جب آپ کو جدا کیا گیا تبھی آپ کا ریپ بھی ہو رہا ہے۔ اب ایک بات بتائیں، ایک شخص ہے جس نے آپ کے باپ اور بھائی کو قتل کیا ہے، اب وہی آپ کا ریپ بھی کر رہا ہے۔ مطلب خود سوچیں کہ آپ رات کو اس کے خیمے میں اور وہ آپ کے اوپر چڑھا ہوا ہے، تو آپ کو کیا فیل ہوگا پھر؟ کیا بڑی محبت؟ کیا مجاہدین اسلام جب لونڈیوں کے سیکس کے ریپ کرتے تھے تو کیا وہ حوروں کی طرح کہتی تھی آئیے آئیے، یا وہ روتی تھی یا چیختی تھی؟ کیا ہوتا تھا؟ کچھ سوچنے کی ضرورت تو ہے۔ اور اگر ایک لڑکی کو ایک بڈھا یا ایک مجاہد ایک لڑکی کا ریپ کر رہا ہے اور وہ نیچے سے رو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا رومانٹک سین تھا وہ؟ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اس طرح کے سین دیکھ کے؟ سوچنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا دل میں درد رکھ کے، دماغ میں سوچ رکھ کے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ سوچ نہیں سکتے، درد مندی رکھ نہیں سکتے، تو آپ پھر انسان تو نہ ہوئے۔ کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ اگر برائی خدا کے نام پہ ہوتی ہے، اللہ کے نام پہ ہوتی ہے، تو وہ اچھائی نہیں مان جاتی، مگر اگر برائی خدا اور اللہ کے نام پہ ہوتی ہے تو یاد رکھیے کہ پھر آپ اللہ کے نہیں شیطان کے پیروکار ہیں۔ تو وہ دینی نظام، وہ مذاہب جو کہ انسانیت سوزی کی باتیں کرتے ہیں اور ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ کافروں کی عورتوں کو، جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ان کو پالتا کون اگر مسلمان ان کو لونڈیاں نہ بناتے تو؟ یہ دنیا میں صرف ایک ہی حل ہے، اللہ کے لیے کوئی اور حل تلاش کرنا امپاسبل تھا۔ مطلب اللہ کے لیے امپاسبل تھا۔ آپ کیسے خدا کو مانتے ہیں جس کے لیے چیزیں امپاسبل ہیں؟ کہ لونڈیوں کی یا کافروں کی عورتیں جو کہ جنگ کے میدان میں کافر مارے جاتے ہیں، ان کی بیوائیں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں، ان کی فلاح کا اللہ کے نظر میں کوئی اور طریقہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان کو لونڈیاں بنا کے ان کے ریپس کیے جائیں، انہیں بیچا جائے بازاروں میں، انہیں ننگا رکھا جائے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا طریقہ۔ اگر آپ کے خدا کے پاس اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا تو یاد رکھیں آپ خدا کو نہیں، آپ شیطان کو مانتے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن کو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور تھوڑا سا ان پہ ضرور سوچئے گا کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ کا خدا کسی مظلوم انسان کی فلاح میں، اس کی بہتری میں بے بس ہے، ہی از پاور لیس۔ کیوں ہے ایسا؟ تو یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور دل سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ جہاد کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں، اور اگر آپ ہجر اسود اصلی ہے یا نہیں وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں۔ پیٹریون پہ سپورٹ کرنے کے لیے آپ مجھے یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کی آپ کی سپورٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کر لیں، جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ میں آپ سے ملوں گا کسی اور ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ آداب۔